السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. آج پچھلے سبق میں ہم نے اس کا مقدمہ اہمیت وغیرہ مختصر بیان کیا تھا، اور آج ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے. آپ کے پاس صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 17 میرے پاس 17 نمبر صفحہ کھول لیں. یہاں پر لکھا ہوا اوپر مقدمہ لکھا. آگے تعارف آپ کو تھوڑا سا نیچے جائیں گے، لکھا ہے فرد کا اصطلاحی معنی. فرد کا لغوی معنی شروع میں لکھا ہے. فرد کا لغوی معنی ہے نازل کرنا، واجب کرنا، متعین کرنا، مقرر کرنا، بیان کرنا، حلال کرنا. یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر جہاں فرد کا لفظ استعمال ہوا مختلف معنی میں، تو یہ وہاں سے انہوں نے مختلف معنی لے کر یہاں پر لکھ دیا، لیکن ان کی ادلہ ذکر نہیں کی کہ لغت میں مختلف معنی میں یہ فرد جو ہے استعمال ہوتا ہے. لیکن وراثت میں جہاں فرد آئے گا، فردی حصہ یا اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا، وہاں پر کیا مراد ہوگا؟ ہر وارث کا وہ حصہ جو خاص مقدار میں متعین ہے. ہر وارث کا وہ حصہ جو خاص مقدار میں متعین ہے. مثلا آدھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے آدھا ہے جب تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو، تو تمہارے لیے کتنا حصہ ہے؟ آدھا. یعنی خاص حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. تو یہ جو خاص متعین حصہ ہے اس کو کہتے ہیں فرد وراثت. آگے تعریف جو ہے اس میں لکھا وہ علم جس کے ذریعے میت کے غیر وارثین اور وارثین اور ان کے حصوں کا علم حاصل ہو. مختلف تعریف میں مختلف کتابوں میں انہوں نے یہ لکھا کہ وہ علم جس کے ذریعے میت کے غیر وارثین اور وارثین اور ان کے حصوں کا علم حاصل ہو. یہاں پر جانکاری لکھا چونکہ انڈیا کے عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، اس لیے انہوں نے انڈین اردو میں، وعلیکم السلام، انڈین اردو میں لکھا جانکاری یعنی علم ہو. اور ایک اس کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ علم، ادھر دیکھ دیتا ہوں، آپ پینسل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ادھر سے لے لیں. یہ پینسل کسی کو چاہیے تو ادھر سے لے کے تو وہ اس کے اوپر نوٹ کر لیں. یہ تعریف کے طور فقہی اور حسابی قواعد کا علم جس کے ذریعے میت کے وارثوں اور ان کے حصوں کا ان کے حصوں کو معلوم کیا گیا.
یہ بھی ایک تعریف. اور اس سے ملتی جلتی چند ایک اور تعریفات آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گی. اس کو آپ نے رٹا نہیں لگانا، ضرورت نہیں ہے اتنی. تو بس یہ اس تعریف میں اصل میں ہوتا ہے کہ تعریف کو حد بھی بولتے ہیں، حد یعنی کہ کہاں اس کی حدود کہاں، یعنی یہ اصل میں ہے کیا، علم ہے صحیح، لیکن علوم تو بہت زیادہ ہے نا، تو اس کی حد بندی کرنی کہ اس سے باہر یہ علم نہیں ہے اور اس سے کم بھی نہیں ہے. بعض دفعہ حد بندی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ممکن کہ تو فقہی اور حسابی قواعد کا علم، صرف فقہی قواعد کا علم بھی نہیں اور صرف حسابی قواعد، فقہی بھی ہے اور حسابی بھی، لیکن فقہی اور حسابی قواعد کا علم اس کے علاوہ وراثت کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہے. جیسا کہ نمازوں کا جو وقت معلوم کیا ہوتا ہے اس میں فقہی قواعد بھی ہوتا ہے، حسابی قواعد بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو چاند کی تاریخوں کا مثلا معلوم کیا جائے وغیرہ، اور بھی دیگر علوم میں فقہی اور حسابی دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کون سا فقہی اور حسابی قواعد کا علم؟ جن کے ذریعے میت کے وارثوں اور ان کے حصوں کو معلوم کیا جائے، یعنی وہ قواعد جن کے ذریعے میت کے وارثوں، یعنی میت جو فوت ہوا اس کے وارثوں کا علم ہو کہ کون سے وارث ہیں اور کون سے وارث نہیں، کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار سمجھ رہا ہوتا ہے میرا بھی حصہ ہونا چاہیے اس میں بھی رشتہ دار ہوں، لیکن وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. مثلا نواسہ، اس کا کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، جب تک وارث ہو تو نواسے کا کوئی حصہ نہیں. اور ان کے حصوں، اگر جو وارث ہیں ان کا علم ہو کہ کون کون سے وارث ہیں اور ان کے حصوں کو معلوم کیا جائے. اب بیٹا ہے اس کا بھی حصہ لیکن بیٹی کا بھی حصہ، تو ان کو کون بتائے گا کہ تمہارا کتنا اور تمہارا کتنا، کس نے یہ سیکھا ہو. صحیح. تو یہ اس کو آپ نے یہ سمجھ لینا کہ ہم پڑھنے کیا لگے. اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لینا، لیکن جو یاد کرنے والی، جن پہ محنت کرنے والی چیزیں وہ آگے آئیں گی، وہ میں بتاؤں گا جن کو آپ نے اچھی طرح رٹا لگا. آگے ہے علم فرائض کا ایک دوسرا، آپ کے پاس یہ کھولنے کے پاس جن کے پاس ہے، باقیوں کو بعد میں دے دوں گا. علم فرائض کا ایک دوسرا نام علم وراثت یا علم میراث یا علم موارث ہے. لغوی معنی وراثت ہی سے ماخوذ میراث کا لفظ ہے جس کی جمع موارث آتی ہے. اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے. آگے ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے بھی، لیکن ابھی اصل میں کوئی بھی علم سیکھتے ہیں تو اس کی مبادیات میں چند چیزیں سیکھنی ضروری ہوتی ہیں کہ یہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کے وعدے کون ہے. میں نے بات بتایا تھا اس کے وعدے کون ہیں، اللہ تعالیٰ خود، اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، اس کو سیکھنے کا حکم کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کی طرح ہم سیکھتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں سیکھنا کیوں ہے، کیوں سیکھنا ہے. اس کا مقصد ادھر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 18 پر آپ دیکھیں گے. اس علم کا مقصد میت کے ترکہ کو وارثین میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کرنا ہے. یعنی میت کا جو ترکہ ہے، ترکہ یعنی جو اس نے مال چھوڑا ہے، اس کو اس کے جو وارث ہوں گے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حصہ ان کا بیان کیا ہے اس کے مطابق ان کو دینا. یہ اس کا مقصد ہے اس کو سیکھنے کا. کیونکہ اس کو سیکھے بغیر، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو بندے لڑ رہے ہوں گے وراثت کے مسئلے میں، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو علم ہو کے ان کو بتا سکے کہ تمہارے مسئلے کا شریعت میں حل کیا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر ان کو بتا دیا جائے تو شاید ان کو حل معلوم ہو جائے، ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم یہ اٹھا لیا جائے گا اور کوئی بندہ ان کو بتانے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس کو سیکھنے کا مقصد ہے تاکہ وارثوں کو ان کا حق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ دیا جا سکے. علم فرائض کا موضوع کیا ہے؟ موضوع اس کا یہ ہے کہ جو میت کی جائیداد ہے یا میت کا مال ہے جو اس نے وفات کے وقت چھوڑا ہے اس کو ترکہ بولتے ہیں. یہ اس کا موضوع، وہ ترکہ جو ہے جو میت کی جائیداد جو اس نے وفات کے وقت چھوڑا
یہ اس کا موضوع ہے۔ سیکھنے کا حکم، جتنے بھی علوم ہیں نا، یاد رکھیں جتنے بھی علوم عمومی طور پر ان کا سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ جو حدیث ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ بالکل جو بنیادی علم ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کا گزارا نہیں۔ مثلا نماز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے، تو نماز اور وضو اور طہارت اس کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض، اس سے کوئی مستثنا نہیں۔ لیکن تجارت ہر مسلمان نے نہیں کرنی۔ اب طالب علم ہے وہ تجارت میں نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تجارت کے احکام سیکھے، لیکن تاجر ہے اس کے لیے فرض عین ہے، جو تاجر ہے تجارت کر رہا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سیکھے، کیونکہ وہ تجارت کر رہا ہے۔ اور جس کے پاس مال ہے اس کو زکوٰۃ کے احکام سیکھنا بھی لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جو ہر مسلمان پر فرض ہے نا، وہ کون سا علم ہے؟ جو بالکل بنیادی علم ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جیسے طہارت کا علم، عقیدے کا علم اور نماز کا علم، یہ جو بنیادی احکام۔ باقی جتنے علوم ہیں، مثلا فقہ کا علم، اصول الفقہ کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، اور اسی طرح وراثت کا علم، اسی طرح انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس اور کمپیوٹر سائنس، یہ سب کے ساتھ فرض کفایہ ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ صرف یہ علوم اسلامیہ فرض کفایہ اور باقی علوم عصریہ جو ہے میڈیکل اور جو انجینئرنگ ہے وہ بالکل ضروری ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ فرض کفایہ، فرض کفایہ کس کو بولتے ہیں؟ فرض کفایہ اس میں دو لفظ، ایک ہے فرض اور ایک ہے کفایہ۔ اور ہمارے مارکر کا گلاس سوکھ گیا، لکھ کے فرض کفایہ نظر آ رہا؟ بس امیجن کریں کہ یہ لکھا ہے کہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ دراصل ہوتا ہے کیا؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، فرض ہی ہوتا ہے، سب پر فرض ہوتا ہے، لیکن کب تک فرض رہتا ہے؟ جب تک کہ کافی نہ ہو جائے۔ مثلا جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، ظہر کی نماز فرض عین ہر ایک نے پڑھنی، مرد ہے عورت ہے، جو بھی بالغ ہے عاقل ہے، اور اس یعنی جس بھی حالت میں فرض اس پر فرض ہے، یعنی بالغ عاقل ہے اور ہوش میں ہے تو اس پر فرض عین ہے نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا۔ لیکن جنازے کی نماز وہ فرض کفایہ ہے، یعنی اتنے لوگ اگر پڑھ لیں کہ جنازہ ادا ہو جائے اور اس کا تجہیز و تکفین ہو جائے، اس کا کفن دفن ہو جائے، تو وہ باقی سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اجر صرف ان کو ملے گا جنہوں نے پڑھا، جو اس کے اجر کا ذکر ہے۔ جنازے کے اجر کتنا اجر ہے کسی کے علم میں؟ جنازہ پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ ہاں، تو ایک سنگل کتنا؟ ایک احد پہاڑ سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک احد پہاڑ، قرات کا لفظ ہے نا، تو اتنا اجر ہے اس کا، لیکن وہ ملے گا کس کو؟ جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے پڑھا ان کو ملے گا، لیکن باقیوں کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ کافی ہو گیا نا۔ تو اسی طرح باقی جتنے علوم ہیں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر اتنے لوگ میڈیکل سیکھ لیں کہ باقی سب کے کام آ جائیں امت کے تو فرض ادا ہو گیا، لیکن اگر سیکھا ہی نہیں اور نہ سیکھنے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں تو سب پر ان کا گناہ، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے کفار اگر غلط دوائیاں آپ کو دے رہے ہیں اور آپ مجبور ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے امت کا تو سب پر گناہ ہو۔ لیکن اگر اتنے لوگ سیکھ لیں کہ باقی سب کو کافی ہو جائیں تو پھر سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ انجینئرنگ ہے یہ اسی طرح، انجینئرنگ بھی اتنے لوگ اگر سیکھ لیں کہ باقی سب کی طرف سے کافی ہو جائیں، اگر بالکل کوئی بھی نہ سیکھے اور کفار بم بنا رہے ہیں، بندوقیں بنا رہے ہیں اور ہم چھریاں تیز کر رہے ہیں، تلواروں سے لڑ لے رہے ہیں، تو سب پر اس کا گناہ ہوگا جب نقصان ہوگا۔ صحیح، سب کو نقصان ہوگا نا، تو گناہ بھی سب پر ہوگا۔ لیکن اگر اتنے لوگوں نے سیکھ لیا کہ ساری امت کے وہ کام آ گئے تو بس کافی ہو گئے۔ اسی طرح وراثت کا علم،
لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی طرح دین کی دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے، لیکن جب کافی نہ ہو رہے ہوں تو پھر سب پر گناہ ہو، صرف وہ گناہ سے بچیں گے جو اس میں شامل ہوں گے۔ صحیح، دین کا علم پھیلانے میں یہ بھی یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کن کو بچاتے ہیں؟ جو دعوت دین میں لگے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بلا دیا، انجینا پھر ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائیوں سے روکنے والے تھے، یعنی دعوت دین میں کی طرف تھے، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اور آپ سورہ ہود پڑھیں گے نا، اور پھر ویسے بھی قرآن پاک جہاں جہاں پڑھیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اس کا ذکر کیا، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہود کو اور اس کے ماننے والوں کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، ہم نے صالح کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، باقیوں پر عذاب دیا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، باقیوں پر عذاب بھیجا۔ تو جو دعوت یعنی جو فرض کفایہ ادا کر لیں گے وہ بچیں گے، لیکن اگر کافی نہ ہوں گے تو جو اس میں ہوں گے اس فرض میں ادا کرنے میں وہ تو بچ جائیں گے، باقی سب پر عذاب ہے۔ خیر یہ تو میں بتا رہا تھا فرض کفایہ، تو اسی طرح یہ علم جو ہے وراثت کا علم اگر اتنا ہو کہ باقیوں کو مسئلہ بتایا جا سکے اور اتنے لوگ ایک علاقے میں کافی ہو جائیں تو پھر تو یہ فرض ادا ہو گیا، اور اگر ناکافی ہوئے تو پھر سب پر اس کا گناہ آئے گا، اور اگر کافی ہوں لیکن پھر بھی کوئی طالب علم سیکھ رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ مثلا جنازہ اگر 10 بندوں نے پڑھ لیا تو وہ کافی تھے، لیکن اگر 11واں بھی آ گیا تو اس کو اجر ملے گا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ کافی ہونے کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا، یہ نہیں، اجر اس کو ملے گا۔ اچھا یہ تو تھا اس کا حکم، علم فرائض کی اہمیت و فضیلت یہ میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ آگے آپ کے پاس حدیث لکھی ہے، حدیث ہم پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفحہ نمبر 18 پر دیکھیں، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط عمر رضی اللہ عنہ ہیں، حیا میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے بہتر قاضی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے بہتر قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ فرائض یعنی وراثت کی تقسیم وراثت کے جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ سنو، ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ یہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی اہمیت میں کچھ باتیں میں نے کی تھی، وہ پچھلے لیکچر میں جنہوں نے پچھلا لیکچر اٹینڈ نہیں کیا تو وہ پیج پر پڑا ہوا جو لنک سینڈ کیا تھا، اس جو فیس بک پیج ہے اس پر وہ لیکچر پڑا ہوا ریکارڈنگ بغیر ایڈیٹنگ کے ایسے ڈال دیا تھا، تو اس کو ایسے برداشت کر رہا۔ اچھا آ گیا ترکہ۔ ترکہ کی تعریف، لغوی معنی، ٹائم کا بھی خیال کریں، لغوی معنی یہ ترک سے ہے، ترکہ سے ہے، جس کا معنی ہے چھوڑنا، یعنی جو شخص کوئی چھوڑ کے گیا اس کو کیا بولیں گے؟ ترکہ۔ جو مال چھوڑ کر گیا اس کو کیا بولیں گے؟ ترکہ۔ تو ہمارا چونکہ موضوع ہی ترکہ ہے، اس لیے یہ ہم نے لفظ کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے اس کا علم وراثت کا وہ یہی موضوع ترکہ، کہ یہ کس کو دینا ہے۔ آگے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی میت فوت ہونے کے بعد جو بھی مال جس شکل میں بھی چھوڑے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ جس شکل میں بھی چھوڑے یعنی چاہے وہ زمین ہو، چاہے بلڈنگ ہو،
چاہے پیسے ہوں، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، کپڑے ہوں، اناج ہو، کچھ بھی ہو، تو جس شکل میں بھی چھوڑا ہے، جس کی ویلیو ہے، وہ اس کے ترکے میں آئے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے صرف حلال چیز ہے کہ حرام چیزیں نہیں ہے. حرام چیزیں مثلا کوئی شخص فوت ہوا اور اس نے کافی کچھ چھوڑا، اندر شراب کی بوتلیں بھی تھیں، بڑی قیمتی شراب، وہ اس کے ترکے میں نہیں گنا جائے گا، نہ ہی اس کو تقسیم کیا جائے گا. یا کوئی فوت ہوا، اس نے مثلا گناہ گار تھا اور اس نے کوئی اس طرح کی سود کی رقم چھوڑ دی، سود کا پیسہ چھوڑا، تو وہ اس کے ترکے میں نہیں گنا جائے گا. اچھا، ترکے کے مصارف. ترکے کے مصارف، مصارف یعنی کہاں خرچ کیا جائے گا، جو اس نے چھوڑا وہ کہاں خرچ کیا جائے گا. 4 مصرف ہے. سب سے پہلا جو اس کا مصرف ہے وہ ہے تجہیز و تکفین. اس کو تجہیز و تکفین، مختصر یا کفن دفن جس کو بولتے ہیں. تو ویسے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جب کوئی میت فوت ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس کے کفن دفن کا، قبر کی کھدائی کا انتظام کرتے ہیں. اور بعض علاقوں میں تو لوگ خود ہی یا محلے دار خود ہی قبر کھود لیتے ہیں، اس کی مزدوری نہیں دینی پڑتی اور کفن دفن کو یہ بندہ کر لیتے ہیں. کفن کا انتظام کوئی خاص بوجھ نہیں آتا. اور یہاں جی سی سی میں، گلف میں کیا گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، سارا کچھ وہی کر دیتے ہیں. ایسے یہاں پر بھی ایسے، سعودیہ میں بھی ایسے، تو وہ کفن دفن کا سارا انتظام کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ کفن دفن یعنی اس کے کفن کا جو کچھ مال تو خرچ ہوتا ہے نا، کپڑا خریدنا ہوتا ہے کفن کا، اور قبر کی جو کھدائی ہوتی، بعض جگہ ایسی ہیں وہاں پر قبر کی جگہ خریدنی پڑتی ہے، اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اپنی میت کو دفن کرنا. تو اس کے جو پیسے ہیں یا کھدائی کرنے کے جو پیسے ہیں وہ کوئی بھی دینے والا نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، یا کوئی ہے غریب ہے یا نہیں دینا چاہ رہے، کوئی دینے والا نہیں. تو اب کیا کریں گے، جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن کا اور اس کے دفن کرنے کا انتظام سب سے پہلے اس کا کریں. اس کے بعد کیا ہے، دین. دین یعنی دین نہیں ہے، دین. دین یعنی قرض. قرض یعنی اس نے جو کسی بندے سے پیسے لیے، پیسے لیے یا کوئی چیز لی ہے، تو وہ کیا ہے، دین. تو وہ اس کے بعد ادا کرے. اب وہ پہلے کیوں نہیں ادا کرے گا کفن دفن سے؟ کیونکہ اگر یہ شخص زندہ ہوتا اور اس کے پاس اپنا سطر ڈانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہوتا اور اس پر قرض ہوتا تو پہلے سطر ڈانپتا کہ پہلے قرض ادا کرتا. یعنی اس کے پاس 100 روپیہ اور اس نے 100 روپیہ کسی کا دینا، اب 100 روپے سے ایک چادر لے سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈانپ سکے، اور یا پھر وہ 100 روپیہ قرضہ واپس کر سکتا ہے. کیا پہلے کرے گا، پہلے اپنے آپ کو ڈانپے گا کہ پہلے قرضہ واپس کرے گا؟ اپنے آپ کو ڈانپ. صحیح. تو اسی لیے اس کے مرنے کے بعد بھی پہلے اس کو ڈانپیں گے، اس کا کام پہلے کریں گے، تو اس کے بعد یہ اس کا قرضہ اس کے بعد واپس کریں. تیسرے نمبر پر، اچھا یہ قرض جو ہے یہ دونوں دو قسم، زیادہ قسم کے انہوں نے میرا خیال ہے تفصیل نہیں ذکر کی، ہم بھی نہیں ذکر کریں گے انشاءاللہ، جہاں آسانی کریں. تو بس مختصراً ویسے آپ اس کو بتا دیتا ہوں. ایک قرض ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ہے بندوں کا. اللہ تعالیٰ کا قرض مثلاً اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، فرض ہو گئی تھی، لیکن ابھی اس نے ادا نہیں کی، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں کرنی، تو یہ بھی اس پر قرض. اس پر حج کرنا فرض تھا، یعنی اس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ حج کے لیے جا سکتا تھا اور صحت مند بھی تھا، حج کرنا اس پر فرض تھا، لیکن ابھی گیا نہیں. حج میں گنجائش ہے نا، اگلے سال بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ اگلے سال ہے، تو لیکن گیا نہیں تھا، اس پر فرض تھا، تو وہ قرض ہے اس کے ذمہ. یا اس نے کوئی نظر مانی تھی کہ یہ میں کام کروں گا، اور اس میں پیسے خرچ ہوتے تھے، مثلا اتنی دیگیں دوں گا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا یہ جو وراثت پڑھنے آئے ان کو ایک ایک سوب سلوا کے دوں گا وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی آپ منت مان سکتے، نظر مان سکتے. تو اگر آپ نے نظر مانی تو اس کی شریعت میں کوئی لازمی ہے
نظر پوری کرنا، نظر پوری کرنی لازمی. اگر اس نے پوری کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں پوری کی ہے تو اس کے مال سے بات پوری کریں. اگر وہ بتا گیا وصیت کر گئے کہ بھائی یہ میں نے تمہاری یہ دے دے، ہاں وصیت نہ بھی کی وہ تو پتہ ہی ہے. تو اگر وصیت نہ بھی کی، باقیوں کو پتا ہے کہ اس نے نظر مانی ہے اور پوری ابھی نہیں کی، گھر والوں کو بھی پتا ہے، تو وہ اس میں سے پوری کرے. یا اس کے ذمے کوئی کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے. اب قسم کے کفارے میں بعض مال بھی خرچ ہوتا ہے، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزوں کا کفارہ ہے تو کھانا کھلانا، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس نے کفارہ بھی ادا نہیں کیا، وہ اس پر قرض. یہ تو وہ قرض ہے جو اللہ تعالیٰ کے تھے تو وہ ادا کریں گے. یا کسی بندے سے اس نے پیسے یا کوئی چیز لی ہے اور وہ واپس کرنی تو وہ اس کے مال میں سے واپس کرے. تیسرے نمبر پر وصیت، جو اس نے وصیت کی. وصیت یہ 1/3 تک کر سکتے ہیں، یعنی 1/3، یعنی 33.33%، یعنی کل کا تیسرا حصہ جو اس نے کل وراثت چھوڑی ہے اس کا تیسرا حصہ. لیکن کل وراثت کون سی؟ جو ان دونوں کے بعد بچی، یہ بھی یاد ہے، جو ان دونوں کے بعد بچے. مثلا اس نے کل چھوڑا تھا 3,000 دینار چھوڑا بالفرض، تو تجہیز و تکفین پر لگ گئے 10 دینار، اور قرضہ اس پر تھا 100 دینار. اب 110 اس میں سے مائنس کریں گے اور پھر جو باقی بچے گا، کتنے باقی بچیں گے؟ 190، 3,000 کتنے بچیں گے؟ 2,890. 2,890 اتنی ہوتے ہیں صحیح. ہاں 110 نکلے گا نا. چلو ادھر 1000 نکالتے ہیں، زیادہ قرضہ چلا دیتا ہوں اس کو. 3,000 سے 1,010 سے نکلے گے، 10,000 کر دیں تو ٹھیک ہے، ابھی 100 کے ساتھ تو ٹھیک ہے. ہاں کتنے ہو جائیں گے؟ 1,900. 1,990 آج 10 بھی ہے. 1,990 بچیں گے. یہ 1,990 کا جو تیسرا حصہ ہوگا نا وہ وصیت میں جائے گا. کل کا تیسرا حصہ تو 1,000 ہو جائے گا نا، 1,000 وصیت میں نہیں جائے گا. یہ وصیت میں کون سا جائے گا؟ جو ان دونوں کے بعد باقی بچا ہے نا 1990 سے اس کا، ہاں اس کا وہ جائے گا وصیت. اس کا 1/3 ہوگا، کل کا 1/3 نہیں ہوگا. یہ مختصر بتا دیا کیونکہ اس کی تفصیلی بات آگے آئے گی. آخری جو ہے وہ ہے میراث. میراث یعنی ان تینوں کو پورا کرنے کے بعد جو بچا ہے نا وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے کیا. تو سونا بہا او دین، جو تم وصیت کر جاؤ، یا قرض سے پہلے وصیت کا ذکر کیا. یوصا بہا او دین، لیکن یہاں پر ہم نے قرض کے بعد وصیت کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بعد وصیت کو رکھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ قرض لینے والے، قرض کا مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا قرضہ دو. لیکن وصیت جس شخص نے کی تھی وہ موجود نہیں، وہ فوت ہو گیا. تو ابھی کوئی شخص یہ نہ ہو کہ اس کو اہم نہ سمجھے. اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض سے پہلے ذکر کیا کہ جس طرح قرض لازمی ادا کرنا ہے، اس طرح وصیت بھی لازمی پوری کرنا. 1/3 تک اگر اس نے وصیت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کے بارے میں فرمایا الثلث والثلث کثیر، تیسرے حصے تک کر سکتے ہیں اور تیسرا بھی بہت زیادہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جگہ میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو 5ویں حصے کی کروں گا. 5واں حصہ تیسرے حصے سے کم ہوتا ہے. تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 33.33% اور 5واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 20%.
20%. انہوں نے کہا 33.3% تک کی نہیں، میں صرف 20% کی کروں گا. وجہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں ثلث تک نہیں کروں گا، میں اس سے کم کی کروں گا وصیت. تو انہوں نے جو ہے 5واں حصے کی خمس جس کو بولتے ہیں اس کی وصیت. اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. تو ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا ادھر ہوگا کہ وراثت اب کس طرح تقسیم ہوگی. اس کے بعد تو وارثہ میں جو وراثت تقسیم ہوگی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. حدیث آگے آئے گی اور آپ نے یہ زبانی یاد کریں کہ فردی حصے والوں کو دے دو. فما بقي، پھر جو باقی رہ جائے، فهو لاولى رجل ذكر، تو وہ قریبی مذکر مرد کے لیے. یعنی جو مقرر حصے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں نا، جو مقرر کیے ہیں، وہ 12 قسم کے جو وارث ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے. ان کے علاوہ جتنا مال بچے گا وہ اس کو ملے گا جو قریبی مذکر مرد ہے. تو اس لیے بعض علماء نے بعض کتابوں میں فردی حصہ سب سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فردی حصے لایا، اور اس کے بعد تعصیب یعنی جو باقی بچ جائے گا وہ جو بندہ لے گا، کون لے گا، کتنا لے گا، یعنی کس طرح لے گا، کون کون لے گا اور کون کون نہیں لے گا وہ. اور اس کے بعد باقی ذکر کیے ہیں. وہ اصل میں جہاں تک کام پورا ہو جاتا ہے 80-90% مسئلوں میں آپ نے اگر اتنا سیکھ لیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت کم مسائل آتے ہیں. مثلا ابھی تک جب سے میں مدینہ سے پڑھ کے آیا ہوں تب سے کئی لوگوں نے میرے سے وراثت کے مسئلے پوچھے. میرا خیال صرف یعنی ایک تو طالب علم ایسے پوچھتا ہے کہ اگر ایسے وہ نہیں حقیقی جو مسئلہ پوچھتا کہ فلاں تو صرف ایک مسئلہ میں پوچھا کہ اس کا فردی اور اسبہ لینے والا کوئی نہیں ہے تو کس کا بھی صرف ایک بندے نے ابھی تک پوچھا. تو یہ مسئلہ بہت کم آتا ہے کہ یہاں سے آگے چلا جائے. یہاں تک 80-90% 95% تقریباً یہاں تک حل ہو جائے. لیکن آگے ہم پڑھیں گے آخر میں جا کے تو تھوڑا سا تو ہم بھی یہاں تک ہی زیادہ توجہ دیں گے تاکہ ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو. لیکن کتاب میں ہم پڑھیں گے اسبا کو پہلے پڑھیں گے اور فردی حصے کو بعد میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی نا، وہ 2-3 آیتیں وہ آپ نے زبانی یاد کرنی اور پکی یاد کرنی ترجمے کے ساتھ. جس ترتیب سے اس میں آنا اس ترتیب سے سمجھنا اور یاد رکھنا زیادہ آسان ہوگا. اور اسی ترتیب سے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، آگے للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں پر سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے مسئلہ پر بیان فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر کے لیے اولاد میں یعنی بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں یا پوتے کے لیے اولاد میں جو بھی مذکر ہوگا قریبی اس کے مذکر کے لیے 2 مؤنث جتنا حصہ ہوگا. اب مذکر کے لیے 2 مؤنث جتنا، یہ اسبہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اسبہ کا ذکر کیا. تو ہم بھی پہلے اسبہ پڑھ لیں گے، بعد میں فردی حصے پڑھ. تو صاحب کتاب کا دعویٰ ہے کہ پہلے اسبہ پڑھنے سے آپ کو جو فردی حصے پڑھنے زیادہ آسان ہو جائیں. ہم بھی کر کے دیکھیں کہ اس طرح زیادہ آسان ہوتا ہے کہ پہلے فردی پڑھیں، لیکن تجربہ کریں صحیح. تو پہلے ہم اسبہ پڑھیں گے، اس کے بعد فردی حصے. اچھا یہاں تک ہو گیا. آج کے لیے اتنا کافی. کیا آگے پڑھیں؟ اب ایسا کہ یہ سمجھ آ گیا جو ہم نے پڑھا. اب ایسا کہ کتاب سے ہم تھوڑا سا پڑھیں، یعنی کہ کتاب سے کہ کیا اس نے کیا لکھا ہے. کون پڑھے؟ کس کو اردو پڑھنی ہے؟ اردو پڑھنی آپ کے لیے انگلش میں کتاب ہے. آپ کو بھی نہیں اردو آتی پڑھنی؟ ہاں آتی ہے. آپ پڑھیں. اس کو صفحہ نمبر 17 یہاں سے پڑھنا شروع کریں.
صحیح سے نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ ویسے بھی آتی ہے جیسی آتی ہے مائک دو باقی آتی ہے ہم لوگ سمجھ نہیں جاتے ہیں مائک چلے پڑھیں ہم بھی سمجھیں ٹائم کتنا رہے گا ہمارے پاس 8 منٹ ٹائم ہو جائے گا تھوڑا اسپیڈ سے پڑھنا ہے کہ میں پڑھوں کیا پڑھنا ہے؟ صفحہ نمبر 17 مقدمہ لکھا ہے یہاں سے فرض کا لغوی معنی چلو بڑی پڑھ رہے اور ایک جیسے لطیفہ بنانا کہتا ہے ابا جی یہ تو ہے ہی نافرمان اس نے بھی پانی لے کے آپ کو نہیں پیا ہے. اچھا جی مقدمہ علم فرائض نہیں آپ کو نہیں میں سے میں نے کہا ہے محترم ہے آپ سے نہیں کہا ہے نہیں ان کو پڑھ آپ کو پڑھنے آتی آتی پڑھ لی جابر ماشاء اللہ جابر پڑھیں. فرض کا لغوی معنی فرائض یا فریضہ کے جمع ہے. یہ لفظ فرض سے ماخوذ ہے جس کے بہت سے معانی ہے. مثلا نازل کرنا، واجب کرنا، مقرر کرنا، متعین کرنا، بیان کرنا، حلال کرنا. جی آگے پڑھتے ہیں. الفرائض میں تمام معانی شامل ہے اچھا جس کو کوئی لفظ سمجھ نہ آئے بس اس نے ہاتھ کھڑا کر دینا اس کو کیونکہ ویسے میں نے وضاحت کر دی سارے کی لیکن ایک دفعہ پھر بھی پڑھ. جی آگے الفرائض میں یہ تمام معانی شامل ہیں کیونکہ اس علم کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے احکام کو بیان کیا ہے، اس پر عمل کو واجب قرار دیا ہے، بعض وارثین کے حصوں کو متعین کیا ہے وغیرہ. آیت میراث میں لفظ فریضہ اور مفروضہ وارد ہوا ہے. اس سے مناسبت سے اس علم کا فریضۃ من اللہ اور نصیبا مفروضہ. جی آگے فرض کا اصطلاحی معنی ہر وارث کو حصہ جو خاص مقدار میں متعین ہے. علم فرائض کے تعریف اور علم جس کے ذریعے میت کے غیر وارثین اور وارثین اور ان کے حصوں کی جانکاری حاصل ہو. جانکاری یعنی علم حاصل ہو. علم فرائض کا ایک دوسرا نام علم وراثت یا علم میراث یا علم موارث ہے. لغوی معنی وراثت ہے. وراثت سے لغو اور فضول بات کو بولتے ہیں. لغوی معنی وراثت ہے. وراثت سے مأخوذ میراث کا لفظ ہے. اس کے جمع موارث آتا ہے. وراثت کے کئی معانی صحیح لگایا نہیں آپ نے پڑھو. وراثت کے کئی معانی ہیں جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کسی شخص کا ایک چیز کو کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنا. اس علم میں یہی معنی مراد ہے. شرعی معنی وہ حق جسے ایک وارث اپنی مورث کے مال سے پاتا ہے. جی آگے صفحہ نمبر 18 پہ دیکھیں. علم فرائض کے غرض و غایت. میں پڑھوں تھوڑا سا تیز پڑھنا کیونکہ وقت کم رہے گا. کتنا وقت رہے گا؟ 4 منٹ ہے. اس علم کا مقصد میت کے ترکہ کو وارثین میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کرنا ہے. علم فرائض کا موضوع اس علم کا موضوع ترکہ ہے یعنی وہ جائیداد جو میت نے بوقت وفات چھوڑی ہو. علم فرائض سیکھنے کا حکم کیا حکم میں نے بتایا تھا؟ فرض کفایہ. اس علم کو جملہ تفصیلات کے ساتھ جاننا فرض کفایہ ہے لیکن کم از کم اتنا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ میت کی جائیداد کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا بنیادی علم حاصل کرنا وہ فرض عین ہے.
لیکن جو باقی علوم ہیں وہ کتنا جاننا فرض ہے آپ کے لیے؟ اتنا جاننا فرض ہے کہ اس مسئلے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کا حکم میں نے جاننا کہاں سے؟ صحیح، علماء سے ہے، تو علماء کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آگے ہے علم فرائض کی اہمیت و فضیلت۔ اس علم کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس علم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے خلاف عمل کرنے پر شدید وعید سنائی ہے۔ یہ پچھلے ہفتے کے لیکچر میں نے ذکر کر دیا تھا۔ آگے حدیث میں پڑھ لی، اس کے آگے سے پڑھو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے ساتھ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چند اہم خصوصیات ذکر کی ہیں۔ انہیں انہی صحابہ کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، اور ان کی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ فرائض میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے علم فرائض کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ترکہ کی تعریف، لغوی معنی یہ ترکہ سے ہے، جس کا معنی ہے چھوڑنا۔ اصطلاحی معنی میت فوت ہونے کے بعد جو بھی مال جس شکل میں بھی چھوڑے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ کے مصارف، میت کے ترکہ کو درج ذیل ترتیب سے مرحلہ وار صرف کیا جائے گا، یعنی استعمال کیا جائے گا۔ اگر کسی ابتدائی مرحلہ میں ہی سارا ترکہ ختم ہو گیا تو اگلے مرحلے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مثلا اس کی تجہیز و تکفین، اس نے صرف 100 روپیہ چھوڑا اور تجہیز و تکفین میں ہی سارا لگ گیا، تو اگلے مرحلوں کی باری نہیں آئے گی۔ یا اس نے 1000 روپیہ چھوڑا اور 1000 روپیہ ہی اس پر قرض تھا، تو تجہیز و تکفین تو ہو گئی، لیکن قرض 1000 روپیہ ادا کیا تو باقی اب کچھ نہ بچا، تو وصیت اس کی نافذ نہیں کی جائے۔ لیکن اگر یہاں سے بچ گیا تو ابھی اس کے بعد وصیت کتنی ادا ہونی؟ 1/3، تو باقی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا 1200 کے لیے۔ اچھا، آگے ہے تجہیز نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام میت کے ترکہ سے کیا جائے گا۔ اس میں اوسط درجے کی اشیاء کا استعمال ہوگا۔ اوسط درجے مطلب یہ ضروری نہیں کہ بوسکی کا کفن دیا جائے۔ بوسکی سمجھتے ہیں؟ ریشم جس کو بولتے ہیں، ایک مہنگا کپڑا پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں کہ بہت ہی مہنگا کپڑا اس کے لیے، اور نہ ہی یہ کہ بالکل ردی کپڑا، بالکل بوسیدہ کپڑا اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ درمیانے تک اوسط درجے یعنی درمیانے درجے کا کپڑا استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس میں صرف وہ خرچہ آئے گا جو بالکل بنیادی ہے، مثلا قبر کی کھدائی اور اس کو دفن کرنے کا، یا اس کو کفن دینے کا، اس کے اوپر قبر کو پکی کرنے کا، اس کے اوپر بلڈنگ بنانے کا، اس کے اوپر مزار بنانے کا، وہ کچھ بھی اس کے ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن اس میں کوئی مثلا اس کے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا جو میت کا، وہ بھی اس کے مال میں سے نہیں۔ اگر کسی نے کھلا دیا ٹھیک ہے، نہیں کھلایا تو کوئی بھی نہ کھلائے، اس کے مال میں سے خرچ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ دوسرے نمبر پہ قرض کی ادائیگی۔ اگر میت کے ذمہ ایسا قرض ہے جس کے بدلے کسی کے پاس میت کا کوئی مال بطور رہن رکھا ہوا ہے، تو وہ قرض واپس کر کے رہن کا مال ترکے میں شامل کرے گا۔ سمجھ آئی اس کی؟ یعنی میت نے قرض لیا کسی سے، لیکن قرض لیتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ میری یہ چیز، یا مثلا گاڑی ہے، یا اس کے پاس کوئی سونا ہے یا کوئی زمین ہے، وہ کہتا ہے یہ میری چیز آپ اتنی دیر اپنے پاس رکھیں جب میں آپ کو قرض، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائی تو آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، اور اس کے پاس اپنی جو زرہ تھی وہ رہن رکھی ہوئی تھی کہ جب تمہیں قرض واپس کرو گا تو یہ زرہ واپس لے لے۔ تو اگر میت نے ایسا کسی کے ساتھ کیا ہو، رہن رکھ کر اس سے قرض لیا ہو، تو اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کر کے وہ رہن کی چیز واپس لے کر اس کے ترکے میں شامل کریں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر لکھا ہے اگر میت کے ذمے عام قرض ہو، یعنی اس نے رہن نہیں رکھا، صرف ویسے قرض لیا، تو اگر کسی ایک شخص کا قرض ہو تو اسے مطلوبہ رقم دے دی جائے گی ترکہ قرض کی،
رقم سے کم ہو تو ترکہ جتنا بھی ہو قرض خواہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مثلا اگر اس نے لیا ہے 1000 دینار قرض لیا، لیکن وہ جب فوت ہوا تو ترکے میں کتنا تھا؟ 500 دینار قرض اس نے کتنا لیا ہے؟ 1000 دینار۔ اب وہ 1000 دینار کا طالب ہے اور اس کے ترکے میں صرف 500 دینار ہے، تو 500 کا 500 اس کو دے دیا سارا۔ اگر میت کئی اشخاص کا قرض دار ہو اور ترکہ اتنا ہو کہ مجموع دیون یعنی سارے جو قرضے ہیں ان کو جمع کر کے سارے قرض خواہوں کو ان کی مطلوبہ رقم دی جا سکتی ہو تو سب کو ان کا حق دے دیا جائے۔ مثلا اس نے کسی سے 100 لیا، کسی سے 500 لیا، کسی سے 200 لیا، کسی سے 150 لیا اور ٹوٹل کر کے 1000 بنا، اور اس نے جو ترکہ چھوڑا وہ بھی 1000 تھا، تو وہ 1000 ان سب میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس سے جتنا لیا تھا سارا ان کو دے دیا۔ لیکن اگر ترکہ کم ہو اور مجموع دیون یعنی سارے جو قرضے ہیں ان کو جمع کر کے زیادہ بن جائے، مثلا اس نے جتنے لوگوں سے قرضہ لیا وہ ہے 2000 اور اس نے پیسے چھوڑے ہیں 1000، تو ہر قرض خواہ کو اس کی رقم کی نسبت سے مال دیا جائے گا۔ رقم کی نسبت سے کیسے مال دیا جائے گا یہ بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا، کہ اس میں ایک چھوٹا سا فارمولہ رکھے گا، اس فارمولے کے تحت آپ اس کو تقسیم کریں گے اور جس کا جتنا بنے گا اس کو اتنا دے کے باقی کو نوٹ کر لیں، یہ بھی یاد رکھیں، باقی کو نوٹ کر لیں گے کہ کس کا کتنا بچ گیا ہے، اور اس میں سے جو معاف کر دے گا وہ مائنس ہو جائے گا، جس نے معاف نہیں کیا اس کو نوٹ رکھیں۔ وہ میت کے اگر کوئی اولاد ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ اس کے ذمے ہے اور اس شخص کا ادا کرنا ہے، جب وہ جوان ہوں کمائی کریں اور اس کے بعد وہ ادا کریں، تاکہ ان کو پتہ ہو یہ کس کی ذمہ داری ہے، جس نے وہ قرض ادا کیا ہے یا اس کی تقسیم کی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ کم ہوا تھا اور معاف نہیں ہوا تھا تو اس کو نوٹ کرے، اور نوٹ کر کے جنہوں نے مستقبل میں ادا کر سکتے ہیں، اس کے بھائی ہیں، خاندان والے ہیں، جو ابھی غریب ہیں ان کے پاس مال نہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور وہ بعد میں ادا کرنے کے قابل ہو جائے، تو ان کو بتا دینا کہ یہ اس کا اتنا باقی ہے۔ اچھا یہ اگر میت کے دل میں اللہ کا قرض ہو، مثلا اس نے فی سبیل اللہ کچھ خرچ کرنے کی نظر مانی ہو، تو اس کے ترکہ میں سے نظر کی رقم فی سبیل اللہ خرچ کر دی جائے گی۔ مثلا اس نے نظر مانی تو کہ میں اتنا یہ مال خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں، فلاں شخص کو اتنے پیسے دوں گا، یا فلاں ادارے کو اتنا صدقہ کروں گا وغیرہ وغیرہ، یا ایک کنواں کھودواؤں گا، اس نے نظر ایک مانی اللہ کی راہ، تو یہ نظر پوری کی جائے گی اس کے ترکے کی۔ آگے ہے وصیت کی تنفیذ۔ بس یہ ہم پڑھ کے اس کو آج کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر میت نے 1/3 مال یا اس سے کم کی جائز وصیت کی، جائز وصیت مثلا مال بھی جائز ہو جس کی وصیت کی، یہ نہ ہو اس نے وصیت کی ہو کہ فلاں کو اتنی شراب کی بوتلیں دینی، تو وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، حرام چیز کی وصیت کرے، یا اس نے وصیت کی ہو کہ فلاں میرے وارث کو، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یہ بھی یاد ہو۔ مثلا آپ کے 3 بیٹے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دیا جائے، تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، یہ جائز وصیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا جو اس کا۔ تو جو جائز وصیت ہے اس نے 1/3 یعنی 1/3 سے کم کی ہے، تو اتنا مال وصیت میں صرف کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر ناجائز کام کی وصیت کے لیے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اور اگر جائز کام کی وصیت کی ہے مگر 1/3 مال سے زائد کی وصیت کی ہے تو صرف 1/3 مال ہی سے وصیت کو نافذ کیا جائے گا، بس مکمل کرنا ہے، کیونکہ متعدد احادیث میں 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت ممنوع ہے۔ مثلا ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر، ثلث مال کی وصیت کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ نیز اگر وارثین میں سے کسی کے لیے اچھا، اگر کسی نے زیادہ کر دی ہے اور وہ دے بھی دی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ واپس لیں گے، یہ بھی یاد ہے، سمجھ آئی؟ مثلا اس نے وصیت کی کہ 10,000 دینار فلاں بندے کو دینا ہے، صحیح، اور اس نے ٹوٹل چھوڑے ہیں 20,000 دینار،
یا 15,000. تو اب کتنے 15,000 اگر چھوڑے تو 5,000 کی وصیت کر سکتا تھا, ثلث یعنی 1/3 کی وصیت کر سکتا تھا. 15,000 چھوڑے تو 5,000 کی وصیت کر سکتا, لیکن اس نے وصیت کی 10,000 کی, اور ابھی مال کو دیکھے بنا وہ غلطی سے ادا کر دی گئی, جو اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو گئی, 10,000 ٹرانسفر ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ صرف 15,000 ہے اس کا مال, تیسرا حصہ دینا 5,000. تو وہ جو 5,000 اضافی چلا گیا وہ واپس نہیں گیا, واپس کیا گیا کیونکہ غلط کام ہو گیا, غلطی کو واپس کیا. وہ آپ نے جیسے بولو کہ ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں, ایک کے لیے زیادہ کی وصیت کرتے ہیں. ہاں, ایک کے لیے مال کی وصیت کر دے تو بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, وہ ناجائز ہے, وہ نہ جائے گا, وہ اس کو دیا نہیں جائے گا. برابر وہ آپ تو وصیت ہے, لیکن وہ مثلاً اپنی زندگی میں اس کو خود دے جاتے ہیں. ہاں, ایک بیٹے ہیں مثلاً, ایک کو 300 دینا ہے, ایک کو 200 دے جاتے ہیں, دوسروں کو 50, تو یہ بھی ناجائز ہے. اچھا, یہ جو رینٹ کا آپ نے مسئلہ بتایا زمین کا, ایک ہم نے دیکھا علاقوں میں بنا ہے کہ بھائی مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو اور یہ میری زمین لے لو آپ اس کو, جب تک میں واپس نہیں کروں, تو وہ کیونکہ اس میں بات ہے کھاتے پیتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس کو واپس پورا لاکھ ملتا ہے, لیکن اس زمین سے وہ کھا رہے ہیں جو بھی اگ رہا ہے تو اس سے پیداوار ہو رہی ہے, تو یہ جائز ہے ناجائز ہے, رہن اس کو دیکھتے ہیں. ابھی اس کے ذہن میں نہیں میرا کہ رہن کی, ویسے جو میرے ذہن میں یہ کہ جو رہن کا مال اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ چیک کر کے آ رہا ہوں رہن کے جو چیز ہو نا وہ بطور امانت اس کو رکھے گا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بولا کہ رہ رکھیے, لیکن سونے کی ایسی چیز ہے وہ تو ایسے پڑا ہے, ایسے پڑا, اس میں کوئی آمدن نہیں ہے. ہاں, مثال لیکن اب بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے, مثلا اس نے گائے رہن رکھوا, اب گائے کا اگر وہ دودھ نہیں نکالتا ہے تو وہ ضائع ہو, گائے ضائع ہو جائے گی, ضائع ہو جائیں گے. گائے ضائع ہو جائے گی, تو ابھی اس کو لازم ہے کہ دودھ نکالے. تو اگر دودھ نکال رہا ہے اور دودھ استعمال کر رہا ہے تو چارہ بھی تو ڈال رہا ہے. یہی مسئلہ ہے, چارہ تو ڈالیں گے تو ڈالیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو مثال دی, آپ نے زمین کی مثال دی, اب اگر اس کو کاشت نہیں کرتا ہے تو زمین بنجر ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو اگر کاشت کرتا ہے تو اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کو کتنا دے گا, اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں. کیونکہ چلو جتنا اس نے خرچ کی اتنا مل جائے تو رہ جاتا. ہاں, ابھی زمین لوگ 10,000 خرچ کرتے ہیں, اس کو آمدن ہوتی ہے 1,00,000. ہاں, لیکن بعد میں جواب دوں گا. نہیں میں نے ایسے سوال کیا ہے. ہاں, تو ایک تو یہ کہ سوال کرنے پر کوئی پابندی نہیں, سوال کرے, لیکن ضروری نہیں کہ فوری جواب ملے. کہ سوال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہاں جی, اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں, ہاں سب کو استفادہ ہو, لیکن ابھی میرے اس کا ذہن میں جو, شرم دین میں پہلی بات ہے شرم نہیں کرنا چاہیے. ہاں نہیں سوال آپ کریں, دین میں شرم کرو گا آپ دین نہیں سیکھیں, ایسے ہی یہی بات ہے. آپ سوال آپ نے کر لینا, لیکن اگر میرے پاس جواب فوری ہوا تو فوری مل جائے گا. ابھی لیکن اگر آپ کو فکر ہوگی, آپ اس کو تلاش کریں گے, کبھی پھر محفل ہوگی, پھر وہ بیان کر دیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. ضروری ہم لوگ ہونی یہ ہونی کسی اور ہم جان کا ہوتا ہے, اس پہ وسیع پتہ چل جائے. صحیح. اچھا آگے ہے, نیز اگر وارثین میں سے کسی کے لیے وصیت کی ہے تو بھی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی, جو میں نے پہلے بتا دیا, کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے, لہذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ وارثین میں تقسیم وراثت, یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.